الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل نے اپنی مخلوق کو اور اپنی مخلوق میں سے اشرف المخلوقات یعنی انسانوں کو بہت سی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، جن پر ہم شکر ادا کرنے کا مطلب کہ ہم بالکل بھی اس کے حق کے مطابق شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا، ان میں سے ایک عظیم ترین نعمت زبان ہے۔ زبان جس کے ذریعے سے ہم اپنے ما فی الضمیر کو، اپنے دل و دماغ کی بات کو سامنے والے کے سامنے اظہار کرتے ہیں، اپنی باتوں کو سمجھاتے ہیں۔ یہ زبان نہ ہو تو ہم اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور ہر علاقے کی اپنی اپنی زبان ہوتی ہے، ہر ملک کی اپنی اپنی مخصوص زبان ہوتی ہے، اور وہ اپنی اپنی زبان میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہماری مذہبی زبان بھی ہے، جیسا کہ قرآن پاک اللہ عز و جل نے عربی زبان میں نازل فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک بھی عربی تھی، آپ کے حدیث مبارکہ بھی عربی ہیں۔ ہمارے مذہب کی بنیادی ضروری باتیں، شریعت، سب کی اصل عربی ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے، قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے جو ہے عربی زبان کا آنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر زبان کے ہر لغت کے، ہر ادب کے کچھ نہ کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، اس طرح سے عربی زبان کے بھی قواعد و ضوابط ہیں۔ اس میں سے ایک بنیادی اور ایک اہم پہلو، گرامر کا ایک اہم پہلو، عربی گرامر کا ایک اہم پہلو علم نحو ہے۔ علم نحو کے بہت سے قواعد ہیں۔ علم نحو کو سیکھنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ علم نحو پر بہت زمانوں پہلے کام ہو چکا ہے۔ علم نحو بہت پچھلے عرصے سے سیکھتے سکھاتے آ رہے ہیں۔ علم نحو سیکھنے پر ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال موجود ہیں، ہمارے ائمہ کرام، مجتہدین کرام کے اقوال موجود ہیں۔ چنانچہ علم نحو سیکھنے اور اس کی اہمیت پر جو ہے حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے۔ آپ فرماتے ہیں: تعلموا النحو کما تعلمون السنن والفرائض۔ علم نحو کو حاصل کرو جیسے کہ تم سنتیں اور فرائض کا علم حاصل کرتے ہو۔ تو یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم نحو کو سیکھنے کی اہمیت اس قدر بیان کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس طرح سے ہم فرائض اور سنتیں سیکھنے کی طرف کوڑن رکھتے ہیں، اسی طرح سے جو ہے علم نحو کو بھی سیکھنے کی کوڑن رکھو۔ اس سے ہمیں علم نحو سیکھنے اور پھر علم نحو سیکھنے سے عربی زبان سیکھنے کی اہمیت پر روشنی ملتی ہے کہ کس قدر اس کا اہم اور کس قدر اس کی اہمیت ہے۔ اس طرح ہمارے ائمہ مجتہدین جیسے کہ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ ہے، فرماتے ہیں: من تبحر فی النحو اہتدی الی کل العلوم۔ جس نے علم نحو کے اندر غوطہ لے لیا، گویا کہ اس نے تمام علوم کی طرف ہدایت حاصل کر لی۔ تو اس سے ہے ہم علم نحو کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں اقوال ملتے ہیں کہ علم نحو جو ہے وہ تمام علوم کا باپ ہے۔ جس طرح سے باپ کے بغیر
زندگی گزارنا، اپنے زندگی میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا مشکل ہو جاتا ہے، ناممکن ہو جاتا ہے، باپ کا سہارا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ باپ ہمیں معاشرے میں کھڑا ہونے کے قابل بناتا ہے۔ بالکل ایسے ہی علم نحو کا کردار ہے کہ علم نحو سیکھ کر ہم عربی کے میدان میں کھڑے ہونے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو ان باتوں پر غور کرنے سے ہمیں عربی زبان سیکھنے کی طرف رہنمائی ملتی ہے اور ایک جذبہ ملتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم ہم اپنے اس چینل پر عربی زبان سیکھنے اور اس کی بنیادی باتیں علم نحو اور اس کے ساتھ ساتھ علم صرف کو بھی سیکھنے کی طرف ہم اپنا سلسلہ جاری کریں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ سنیں، دیکھیں، تاکہ ہمیں علم نحو ہم سیکھ سکیں اور انشاءاللہ الکریم ہم پھر اپنی عربی زبان پر گرفت حاصل کریں گے اور ہمارے لیے قرآن و سنت کو سیکھنا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔